اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب راجہ محمد بشارت صاحب وزیر قانون، مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آج آپ سب کو یہاں پہ نیشنل سٹیزن سینٹرک پولیسنگ انیشیٹو کانفرنس کی اختتامی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اس کانفرنس میں شریک تمام ماہرین، ریٹائرڈ اور سرونگ پولیس افسران کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے پچھلے 2 روز کے دوران اس اہم موضوع پر نہایت محنت سے کام کیا اور اس بارے میں قابل قدر تجاویز پیش کیں، اور ان تجاویز کی روشنی میں پنجاب پولیس کو اپنے مستقبل کا لاہ عمل بنانے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. میں جو ہمارے یہاں پہ میڈیا پرسنز ہیں، سینئر اینکر پرسنز ہیں، ان کا شکریہ اسپیشلی ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود آج یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں ہماری باتیں سننے کے لیے. خواتین و حضرات، یہ جب کانفرنس شروع ہوئی، وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے اور آپ ہمارے پاس راجہ بشارت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کانفرنس کے یہ جو 3 ہمارے گروپس تھے وہاں پہ جا کے 2 میں اسپیشلی میں جا کے بیٹھا بھی تھوڑی دیر کے لیے صحیح، بٹ میں جا کے بیٹھا اور میں نے ان کو سنا بھی. اس کے بعد اختتامی تقریب کے لیے مجھے ایک پریزنٹیشن بنا کے دی گئی، وہ میں نے دیکھی، لیکن میں نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا اور ساتھ ہی مجھے ایک تقریر بھی بھیجی گئی جو کہ میرے پاس ہے، وہ بھی میں سائڈ پہ رکھ رہا ہوں. میں آج اپنے دل کی باتیں تھوڑی بہت کرنا چاہوں گا، بیکاز میرے کچھ افسران سینئرز بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے کلیگز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایڈیشنل آئی جیز ہیں، جنہوں نے میرے بعد اس جگہ پہ آنا ہے اور جنہوں نے اس پولیس کو لیڈ کرنا ہے، آگے چلانا ہے. میرے کچھ جونیئر ساتھی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ میں آج جو بات کر رہا ہوں وہ نیچے ڈاؤن دا لائن ہر کانسٹیبل لیول تک یہ پہنچے، کیونکہ یہ میرے دل کی آواز ہے جو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آج. اور اجازت راجہ بشارت صاحب سے کہ تھوڑا سا شاید ٹائم زیادہ لے لوں، سو آپ لوگوں کو مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا، یہ آپ کی مجبوری ہے. اس وقت میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں، سو میری مرضی ہے جتنا ٹائم میں لے لوں. میری جب پوسٹنگ ہوئی ایز اے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب، میں اس وقت ملتان میں تھا. مجھے انفارمیشن ملی کہ جی کال ہوئی کہ جی آپ فوری طور پہ لاہور آ جائیں، آپ کی ہم پوسٹنگ کر رہے ہیں. آئی ٹاک ٹو مائی ایلڈر بردر احسان غنی، اور میں نے ان سے پوچھا کیا کروں، انہوں نے کہا فوراً لاہور پہنچو. سو آئی اسٹارٹیڈ آف فار لاہور. بخدا راستے میں میرے ذہن میں یہ سوچ نہیں تھی کہ کون مجھے اچھا لگتا ہے اس کو میں رکھوں گا، کون مجھے برا لگتا ہے اس کو میں نکالوں گا، کون میری ٹیم کا حصہ ہے وہ رہے گا، کون سرنڈر ہوگا، کس آر پی او کو رکھنا ہے، کس ڈی پی او کو رکھنا ہے، کسے جان چھڑانی ہے. کہیں پر بھی میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میرا کچن کیبنٹ کس کس پہ مشتمل ہوگا، کون میرے قریب ہوں گے، کس کس کو میں ذرا دور رکھوں گا، بیکاز ان کو دور رکھنا بڑا ضروری ہے. میرے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ مجھے اگر 2 دن ملتے ہیں، 2 مہینے ملتے ہیں، 2 سال ملتے ہیں، تو میں کیا کرنا چاہوں گا، وٹ وڈ آئی لائک ٹو ڈو. اور یہ ملتان، شام کا وقت تھا، ملتان سے نکلا اینڈ لاہور تک، یہ میرے ذہن میں سارا کچھ تھا، یہی سوچ تھی سارے راستے. اور میں نے یہ سوچا کہ میں کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ کرنا چاہوں گا. میں چیزوں کو ایک الگ ڈائریکشن میں شفٹ کرنے کی کوشش کروں گا، جتنا بھی ٹائم میرے پاس اویلیبل ہے، جتنا چینج میں کر سکوں، 0.5%، 1%، 1.5% اور وٹ ایور. سو کیا تھا میرے ذہن میں؟ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کرائم اور کرمنل سینٹرک پولیسنگ سے سٹیزن سینٹرک پولیسنگ کی طرف لے کے جا سکوں. میں جب ایڈیشنل آئی جی آپریشن تھا، اسپوکس پرسن تھا، اگر آپ لوگ اس وقت کے میرے انٹرویوز نکالیں تو اس میں بھی یہ لفظ بار بار میں نے استعمال کیا. میں شروع ہمیشہ اس سے کرتا تھا کہ کرائم اور کرمنل، ہم ہمیشہ جرم اور مجرم، گرفتاری، اشتہاری، اس کی بات کرتے ہیں، ہم عوام کی بات نہیں کرتے. سو آئی میک اے شفٹ ٹورڈز دا سٹیزنز. دوسرا جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا، ہم ہمیشہ کہتے بھی آپس میں، پولیس فورس سے میں اس کو چینج کرنا چاہوں گا پولیس سروس کی طرف. یہ جو فورس کا لفظ ہے، یہ فوج اور رینجرز اور باقیوں کے لیے تو ٹھیک ہے، اور اس میں وہ جو انہیرنٹ ایک وہ ہے اتھارٹی، زبردستی، سختی والا، اس سے تھوڑا سا سروس کی طرف شفٹ ضروری ہے. ہم بڑا
کلیم کرتے ہیں پولیس سروس آف پاکستان کہ ہم سروس ہے، فورس نہیں ہے، لیکن ہم جب نیچے بات کرتے ہیں تو ہم سپاہ کی بات کرتے ہیں، ہم کانسٹیبلری کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آئی ووڈ لائک اے شفٹ فرام فورس ٹو سروس. اسٹرانگ پولیس، ایک بڑی تگڑی پولیس ہونی چاہیے. منہ پہ گالی، ہاتھ میں ڈنڈا، جو سامنے آئے اس کو رگڑا دو. اس سے ایک فرینڈلی پولیس کی طرف، جہاں پہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا دل چاہے دیٹ یو شوڈ ٹاک ٹو دس پرسن. ریٹ آف دا اسٹیٹ، یہ لفظ ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور پولیس والے ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، میں بھی کرتا رہا ہوں ساری عمر. اسٹیبلشمنٹ آف دا ریٹ آف دا اسٹیٹ، ڈنڈا، زبردستی. اسٹیبلشمنٹ آف دا رول آف لا کی ہم بات نہیں کرتے ہیں. سو آئی ووڈ لائک اے شفٹ فرام دا اسٹیبلشمنٹ آف دا ریٹ آف دا اسٹیٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ آف دا رول آف لا. اس کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا. نان رجسٹریشن آف ایف آئی آر، میٹیگیشن برکنگ، ساری عمر ہم کرتے رہے. 31 سال میری نوکری ہو گئی، 32واں سال، ساری عمر اسی پہ رہے. کرائم کو کیسے کم کرنا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو چلو پرچے نہیں دیتے. پرچے دیتے ہیں تو ڈکیتی کا پرچہ چوری میں دے دیتے ہیں، گاڑی چھننے کا پرچہ جو ہے وہ گاڑی چوری ہونے میں دے دیتے ہیں. سو اے شفٹ ٹورڈز فری رجسٹریشن آف ایف آئی آرس. اس میں بھی ایک کیچ ہے. جو نامعلوم کے خلاف پرچہ ہے، میری موٹر سائیکل چھن گئی، چوری ہو گئی، اس میں 100% فری رجسٹریشن کو انشور کرنا. پھر آپریشنز ٹو انویسٹیگیشن، ناکہ بندی کر دو، یہاں پولیس والے 10 کھڑے کر دو، موبائلیں نکال دو، پیرو نکال دو، ڈالفن نکالو، بہت اچھا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بٹ مور فوکس آن انویسٹیگیشن. ٹارچر سے سائنس کی طرف. میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جی وی کنڈیم ٹارچر، وی کنڈیم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس. ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، اینڈ وی کین ناٹ کنڈون دیم ان اینی وے. جب میں ایڈیشنل آئی جی آپریشنز تھا، یہ میں ہمیشہ کہتا تھا. اب بھی وہ ایک بہت ضرورت ہے کہ ہم اس میں ایک شفٹ کریں ٹورڈز سائنٹیفک انویسٹیگیشن. ایکسکلوسیو پولیسنگ سے انکلوسیو پولیسنگ. میرے ساتھی ایڈیشنل آئی جیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی آئی جیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نارملی، ہم پولیس آفیسرز بڑے ومسیکل ہوتے ہیں، گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ آج فلانی میٹنگ ہے اور اس میں یہ احکامات میں نے جاری کرنے ہیں. نیچے جو ایڈیشنل آئی جی سے لے کے جتنے افسر بیٹھے ہیں وہ جو کچھ کہتے رہیں، جو آپ گھر سے سوچ کے ہیں آپ نے وہیں کرنا ہے. سو یہ ایک شفٹ بہت ضروری ہے. سب سے مشورہ کریں، سب سے بات چیت کریں، سب کی سنیں، اینڈ دین ڈیسائیڈ. ڈیلیگیشن آف پاور حصہ ہے کہ جی آپ نیچے پاورز دیں، اتھارٹی دیں، انسٹیڈ آف سارا کچھ اپنے پاس رکھنے کے. اس اینڈ دیم، ہم اور وہ، یہ اس میں ایک فرق کہ جی نہیں، ہم سارے سویلینز اینڈ ہم، پرائیویٹ لوگ ہم نہیں، اس سے ٹورڈز اس. پی ایس پیز، پروموٹیز، اپر سبارڈینیٹس، لوور سبارڈینیٹس، اے شفٹ فرام دس کہ جی ہم سب ایک ہیں. سینئر آفیسرز اینڈ جونیئر آفیسرز، آئی جی سے لے کے ڈی ایس پی، اے ایس پی تک، دے آر سینئر آفیسرز اینڈ دا ریسٹ آر جونیئر آفیسرز اینڈ آل آف دیم آر آفیسرز. سو یہ ایک شفٹ بہت ضروری ہے. اینڈ اگین ویٹنگ فار ادرز اینڈ اسپیشلی دا گورنمنٹ کہ وہ ہم میں کوئی تبدیلی لائے، ہمیں چینج کرے، ہمیں ریفارم کرے. کوئی آئے جو ہمیں ریفارم کرے. بھائی کوئی باہر سے کیوں آئے، ہم کیوں خود کو ریفارم نہ کریں؟ وائی شوڈنٹ وی ورک آن آر سیلس کہ ہم اپنے آپ کو ریفارم کریں. ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں قوانین لے کے آؤ، نئے قانون بناؤ، نئے رولز بناؤ، ہمیں تبدیل کرو، ہمیں چینج کرو. بھائی ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ وائی کانٹ وی ڈو اٹ آر سیلس؟ اینڈ آخری جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پبلک ہمارا سبجیکٹ نہ ہو، گورنمنٹ ہمارا کلائنٹ نہ ہو، پبلک ہماری کلائنٹ ہو. جب تک ہم یہ شفٹ نہیں کریں گے کہ ہم یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں یہ الٹیمیٹلی کلائنٹ کی اس کو خوش کرنے کے لیے، اور ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ دیٹ از دا سٹیزن، دیٹ از دا پبلک. ہم گورنمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، میڈیا کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے سینئر آفیسرز کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم پبلک کو خوش کرنے کی کوشش کریں. سٹیزن خوش ہوگا، پبلک خوش ہوگی، سینئرز بھی خوش ہوں گی، میڈیا بھی خوش ہوگا، اور گورنمنٹ بھی الٹیمیٹلی خوش ہوگی. سو دیٹ شفٹ. سو یہ ساری چیزیں تھیں میرے ذہن میں، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا تھا
کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں. میرے پہلے کے انٹرویوز بھی دیکھ لیں. دیر آر سرٹن ریفارمس جو گورنمنٹ کے ڈومین میں ہیں اینڈ سرٹن ریفارمس جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں, جو ہم خود کر سکتے ہیں, اس کی طرف ہم جائیں. سو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو میرے لیے ہے دیٹ از نان رجسٹریشن آف کیسز. ہمیں کبھی کسی گورنمنٹ نے منع نہیں کیا, ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ آپ پرچے نہ دیں, ہم خود نہیں دے رہے ہیں. سو ہم خود اس کو چینج کر سکتے ہیں. ہم ان نیسیسری اریسٹ کرتے ہیں. ہر بندہ جس کے خلاف پرچہ ہو گیا اس کو پکڑ کے بند کر دو. ٹھیک, ہم بیلز نہیں لیتے. جو ایس ایچ او بیل لیتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ کرپٹ ہے, یہ چور ہے, اس نے پیسے لے کے لیے, اس یہ سارا کچھ کیا. ہم کیوں اونرشپ نہیں دے سکتے اس کو؟ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. زیرو ٹالرنس کی بات ہوئی, ٹارچر اور اس کی بات ہوئی. ہم نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے یہی کیا کہ آئی اے بی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ سے کہا کہ جہاں ٹارچر کی بات ہوگی, میڈیا میں رپورٹ ہوگا, کوئی پرچہ ہوگا, کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, ڈیتھ ان کسٹڈی, سو موٹو آئی اے بی خود انکوائری کرے اینڈ آئی اے بی شوڈ ریکمینڈ ایکشن, بجائے یہ کہ آئی جی کہے لکھ کے بھیجے. سو یہ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ایٹیچیوڈ, پولیس ایٹیچیوڈ, کتنے پیسے چاہیے, کتنے قوانین چاہیے. راجہ بشارت صاحب بیٹھے, ہمارے لا منسٹر بھی ہیں اور ہمیں لیڈ بھی کرتے ہیں, ہم تو ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے پولیس کے منسٹر ہیں. کتنے قوانین چاہیے, ہی وڈ گیو اس آل دا لاز. کیا کمی ہے قوانین میں؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم خود نہیں کرنا چاہتے. میں کہا کرتا ہوں, اینڈ میرے خیال میں کوئی زیادہ اچھے اس میں نہیں ہے, بٹ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ غریب تو ہمیں شاید اللہ نے بنایا اور سرکار نے غریب رکھا, لیکن بدتمیز ہمیں کس نے بنایا؟ بدتمیز ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا. جو ہمارا ایٹیچیوڈ کا ایشو ہے یہ ہمارا اپنا ہے. سو اس کے لیے بھی ہمیں کسی لا یا اس کی ضرورت نہیں ہے. نان اویلیبلٹی آف سینئر آفیسرز ٹو دا جنرل پبلک. کتنے پیسے چاہیے, کیا چاہیے؟ دفاتر میں ٹائم پہ آنا, ڈی پی اوز, آر پی اوز, اور دفاتر میں بیٹھنا, لوگوں کو سننا, کیا چاہیے ہمیں اس کے لیے؟ اپنے سبارڈنیٹس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا, سزا, جزا اور سزا, پہلے جزا اور پھر سزا, اس پہ کرنا, اور سزا کی سرٹینٹی کہ جی یہ جرم کروں گا تو یہ سزا ملے گی. یہ اس سے ہمیں کون منع کرتا ہے؟ جو ڈسپلنری ایکشن ہم لیتے ہیں اس میں لائکنگز اور ڈس لائکنگز, اس کو سائڈ پہ رکھنے پہ ہمیں کون وہ کرتا ہے؟ پرفارمنس ایویلویشن کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ میرٹ بیسڈ پوسٹنگز, ٹرانسفرز, کیا ہمیں اس کے لیے چاہیے؟ اچھے افسروں کی تلاش, اچھے افسروں کی پوسٹنگ, ہمارے پاس ایچ آر ایم آئی ایس ہے, اس سے ہمیں کون منع کر رہا ہے؟ انسیکیورٹی آف ٹینیور, آئی جی روتا ہے کہ جی مجھے ٹائم نہیں پورا مل رہا, آر پی اوز بھی رو رہے ہیں, ڈی پی اوز بھی رو رہے ہیں. بھئی تم ایس ایچ او کو ٹائم پورا کرنے دے رہے ہو, ایس ڈی پی او کو ٹائم پورا کرنے دے رہے ہو, ٹینیور پورا کرنے دے رہے ہو, ان کو اگر تم کرنے دے رہے ہو تو پھر اپنی بات کرو. سو اس سے کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ کیپیسٹی بلڈنگ, ٹریننگ, اس سے کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ جو گیپ ہے, میں نے پہلے بھی بات کی, پی ایس پی آفیسرز اور ہمارے جو جونیئر کلیگز ہیں, اس گیپ کو برج کرنے سے کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ کون آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے, یا گورنمنٹ کی کیا انسٹرکشنز کی ضرورت ہے؟ یہ بیکاز یہ میں ساتھ ساتھ لکھتا رہا ہوں آج صبح, سو مے بی ناٹ ان دا سیم آرڈر, بٹ ٹورنگ سے کون منع کر رہا ہے؟ ہو از اسٹاپنگ اے ڈی پی او فرام میننگ فل ٹورنگ؟ یہ جو جعلی ہم عجیب عجیب قسم کے وہ کرتے ہیں, عوام کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کھلی کچہریاں, میکنگ دیم میننگ فل, اس سے ہمیں کون منع کر رہا ہے؟ جو ہمارے پاس اویلیبل ڈیٹا ہے, اتنا اچھا پنجاب میں میرے سینئرز نے اتنا اچھا کام کیا اس پہ, اس کو یوٹیلائز کرنے اور اس کے بیس پہ پالیسیز اور اسٹریٹجیز بنانے سے ہمیں کس نے منع کیا ہے؟ سو خواتین و حضرات, آج کی کانفرنس انیشیٹو کی اسی پہ میں واپس آتا ہوں. جب یہ سارا کچھ شروع ہوا, اس پہ بات چیت ہماری ہوئی یو ایس آئی پی سے, سو میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں نے کانسٹیٹیوشن میں کیا امینڈمنٹ کروانی ہے, میں نے کون سے لاز چینج کرنے, میں نے کون سے رولز چینج کروانے ہیں. مجھے آپ یہ نہ بتائیے کہ ہمیں کتنے بلین روپیز اور کتنے ٹریلین روپیز کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ مجھے اپنے سینئر سے, مجھے اپنے لا منسٹر سے اور مجھے اپنے چیف منسٹر سے پیٹرنیج چاہیے. مجھے وہ بتائیں, بیکاز وہ مجھے اویلیبل ہے ہر وقت ہر گھڑی. اور مجھے وہ بتائیں جو میں اپنے ریسورسز سے اور اپنے جو
میرے یہی آفیسرز، یہی سٹاف، ہیومن ریسورس، ادر ریسورسز، اس کے اندر رہ کے میں چیزیں کر سکتا ہوں. اور ساتھ ہی میں نے ان کو کہا کہ ہمیں ٹائم لائنس بھی دیں، رسپانسبلٹی فکس کریں، KPIs دیں، سارا کچھ مجھے بتائیں. میں نے ایک میٹنگ کی شروع میں اپنے آفیسرز کے ساتھ، بریفنگ میٹنگ، جو یہ اس کمیٹیز میں تھے، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر میرے پاس لانڈری لسٹ آئی لمبی چوڑی تو میں تم لوگوں سے پوچھوں گا. اگر میرے پاس ہاؤ پارٹ نہ ہوا ریکمنڈیشنز کا تو میں تم لوگوں سے پوچھوں گا. سو انشاءاللہ ٹیوزڈے ویل بی سٹنگ، اور ان تمام سے میں پوچھوں گا کہ تم جب ان کمیٹیز میں بیٹھے تھے اور یہ جو ریکمنڈیشنز تھیں، ویئر از دا ہاؤ پارٹ، اور پھر ہم اس پہ آگے کام شروع کریں گے. اور انشاءاللہ ان ریکمنڈیشنز کو، جو میں نے باتیں کی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے موو کریں گے. میں نے کل ایک جگہ بات کی، اٹس اے کلیشے، لیکن دوبارہ اس پہ، کہ اگر ہم خود کچھ کرنا چاہیں، اور اگر ہم صرف یہ شفٹ کر لیں کرائم اور کرمنل سے پبلک کی طرف اور سٹیزن کی طرف، تو دس وڈ الٹیمیٹلی بی دا مدر آف آل ریفارمس. یہ سب سے بڑا ریفارم ہوگا جس کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی پیسوں کی ضرورت نہیں، کسی لا کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می. پاکستان زندہ باد، پنجاب پولیس پائندہ باد.